بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد علی اوان میڈیکل کمپلیکس سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک فالج اور فالج ہونے کی وجوہات اور فالج کے علاج کے متعلق ہے. سردیوں میں عام لوگوں کی نسبت عام دنوں کی نسبت فالج بڑھ جاتا ہے، تو آج کل یہ ایک ایپیڈیمک بنی ہوئی ہے. فالج مینلی دو طرح کا ہوتا ہے، شریان کے بند ہونے والا اسکیمک سٹروک یا شریان کے پھٹنے والا ہیموریجک سٹروک. اسی طرح فالج کے جو ایریا آف انوالومنٹ ہے برین کا، اس کی وجہ سے جسم کے اندر مختلف اعضاء کا یا سوچ کا کمزور ہو جانا اس کی علامات میں شامل ہے. زبان کے اندر لکناہٹ آنا، کسی جسم کا حصہ سن ہو جانا، ایک بندے کی سوچ کا یکسر تبدیل ہو جانا. ہم کہتے ہیں جی بندہ سٹھیا گیا ہے، باہر کھڑا ہوا کپڑے اتار دیتا ہے، لوگوں کا خیال نہیں کرتا کہ کون بہن ہے کون ماں ہے. نہیں، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکائٹرک پیشنٹ نہ ہو، اس کے فرنٹل لوب کے اوپر فالج گرا ہو اور اس کے اندر فرنٹل لوب سنڈروم آیا ہو. تو کوئی بھی نیورولوجیکل ڈیمیج یا نیورولوجیکل چینجز اگر آ رہے ہیں کوئی بھی نیورولوجیکل ڈیمیج یا نیورولوجیکل چینجز اگر آ رہے ہیں، اعصابی تکلیف آ رہی ہے، تو فوراً اپنے نیورولوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ سے ملیں. ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے دماغ کا سی ٹی اسکین، اور اگر اس میں ہمیں تشخیص نہ ملے تو ہم آگے جا کے برین کا ایم آر آئی بھی کرا سکتے ہیں، جس سے ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے ایون 1 گھنٹے کے اندر کئی دفعہ اس سے بھی کم وقت میں. اور اگر شریان بند ہو رہی ہے تو جس طرح دل کے دورے کے دوران انجیکشن لگا کے خون کی شریانوں کو بحال کیا جا سکتا ہے، اس طرح اب فالج کے اندر بھی انجیکشن لگا کے خون کی شریانوں کو بحال کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. دھیان رکھنا پڑے گا کہ فالج شریان بند ہونے والا ہے یا شریان پھٹنے والا. بلڈ پریشر کا بڑھنا بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ملک میں فالج ہونے کی. شریانوں میں جمع ہوا کولیسٹرول، بیٹھے رہنا، شوگر، دل کی تکالیف، ادویات کا استعمال نہ کرنا، درد کی یا طاقت کی غیر معیاری ادویات کا استعمال فالج کی باعث بن سکتا ہے. بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، خون کو پتلا کرنے کی ادویات مناسب مقدار میں استعمال کریں، خوراک میں چکنائی کا استعمال کم رکھیں، ورزش لازمی اپنا کے رکھیں. یہ فالج سے بچاؤ کے طریقہ کار ہیں. جب فالج ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پیشنٹ کو میڈیکل فیسیلیٹی میں شفٹ کرنا ہے. اس کے دماغ کی امیجنگ ہوگی، دل کا ایکو ہوگا کہ کہاں سے کلاٹس گئے، اگر کلاٹس گئے ہیں، اور اگر شریان پھٹی ہے تو باقی جسم میں دل کی سپلائی کا کیا حال ہے. گردن کی شریانوں کا کیروٹڈ ڈاپلر ہوگا، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں سے شریانوں کی بندش یا ان کے اندر خون کا جماؤ یا ان کے اندر خون کے لوتھڑے کی اویلیبلٹی مزید فالج کرنے کے لیے کتنی ہے، جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں. ایک فالج ہونے کے بعد کئی دفعہ 72 گھنٹے میں ریکوری ہو جاتی ہے. اس کو ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں. ایسے لوگ 1 سال کے اندر 100% فالج کا شکار ہونے والے ہیں. ان کو بچانا ہے دوبارہ فالج ہونے سے. ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ایک ایسا فالج ہے جو ہوا لیکن 72 گھنٹے کے اندر ریکور کر گیا. تو ایسے لوگوں میں 1 سال کے اندر 100% فالج ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ان کو بچانا ہے دوبارہ فالج ہونے سے، تو ان کے لیے علاج بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ہمارے جنرل کانسیپٹ ہے کہ فالج ہو گیا جی اب گھر لے جائیں، فزیو تھراپی کریں، کولیسٹرول کی گولی کھائیں اور خون پتلا کرنے کی گولی کھائیں، بلڈ پریشر کی کھائیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سی ادویات ہیں جن کو نیورولوجی میں فینسی ڈرگز کہا جاتا ہے. سٹارٹ اگر ہم کرتے ہیں تو وائٹامن B12 میتھیکوبال ہے، الفا کولین ہے، نیوروکولین ہے، اور نیوٹروپل ایک دوائی ہمارے بہت استعمال ہوتی تھی. اسی طرح ایک دوائی بند ہو گئی آنا، لیکن اب وہ اس کی ایک میچو کاپی آ رہی ہے، سیریجن. یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز میں اور مریضوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. تو بہت سی نیوروٹروپکس ڈرگز ہیں جن کو دینے کا نقصان کوئی نہیں ہے اور فائدہ ہونے کا احتمال انشاءاللہ زیادہ ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، روزمرہ پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مریض جن کو لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے، ان ادویات کے کمبینیشن سے، فیملی کی سپورٹ سے اور فزیو تھراپی سے اور ورزش سے دوبارہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اپنے بلڈ پریشر کو، کولیسٹرول کو، شوگر کو اور فالج کی وجوہات بننے والی بیماریوں کو ٹھیک رکھیں. ورزش کریں، خوراک کو سادہ رکھیں، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں. سمپل دانت کی تکلیف سے انفیکشن برین میں جانے سے فالج ہو جاتا ہے، ناک کی تکلیف سے انفیکشن برین میں جانے سے فالج ہو جاتا ہے، کان کی تکلیف سے انفیکشن برین میں جانے سے فالج ہو سکتا ہے. تو اپنی چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، خود دوائی استعمال نہ کیجئے، اور جب کوئی بیماری ہو جائے تو خدا سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے دوا لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. انشاءاللہ بیماریوں سے لڑتے رہنا ہے اور ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ہونے سے بچانا ہے. پریونٹیو میڈیسن اور کیوریٹیو میڈیسن کو ساتھ لے کے چلنا ہے.
فالج لا علاج نہیں ہے، پراپر تشخیص اور پراپر ادویات سے اس کا علاج ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔